اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، پچھلے کئی دروس سے سورۃ الفاتحہ کے اسماء مبارکہ کے حوالہ سے ہمارا سبق چل رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں جہاں اس سورت کے اسماء اور صفات بیان فرمائے ہیں، وہاں شروع میں پہلا جملہ یہ نقل کیا، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی کی زیادہ صفات کا ہونا، کسی میں زیادہ صفاتی ناموں کا پایا جانا، یہ اس کے شرف، عزت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف تفاسیر میں 32 نام مذکور ہیں، تو گویا اس مختصر سی سورت کے 32 نام اس کی 32 صفات ہیں، اور صفات کثیرہ اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ یہ سورت عظیم ترین سورت ہے، مبارک ترین سورت ہے۔ اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعظم سورۃ فی القرآن، پورے قرآن میں 114 صورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی جو صورت ہے وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس کے کئی سارے نام ہم نے پڑھے، اس کی صفات ہیں وہ سب کی سب۔ مثلا اس کا ایک نام الفاتحہ، اس کا ایک نام ہے سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، تعلیم المسئلہ، سورۃ الشفاء، سبع المثانی، سورۃ الاساس وغیرہ وغیرہ، سورۃ الشکر، یہ نام کئی سارے نام ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ایک مشہور نام ہے سورۃ الصلاح، نماز والی سورت۔ یہ اس کا بہت واضح معنوی اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی اور حکایتاً بھی بہت عام فہم سا نام ہے، سورۃ الصلاح، نماز والی سورت۔ یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیوں اسے کہا جاتا ہے نماز والی سورت، اس لیے کہ جتنا اس سورت کا نماز سے گہرا تعلق ہے اتنا باقیہ 113 سورتوں کا تعلق نہیں، جتنا اس سورت کا نماز سے گہرا تعلق ہے۔ اور نماز اعمال میں چونکہ اشرف العبادات ہے، ایمانیات کے بعد اشرف العبادات نماز ہے، اور نماز کی بنیاد سورہ فاتحہ پر ہے، یعنی عبادات کی بنیاد نماز ہے اور نماز کی بنیاد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الصلاح، نماز والی سورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث قدسی منقول ہے،
حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام جو احادیث ہیں وہ الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، مگر مفہوم اللہ کا ہوتا ہے۔ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، مگر حدیث قدسی وہ ہوتی ہے الفاظ بھی اللہ کے اور مفہوم بھی اللہ کا۔ فرق اتنا ہے کہ وہ وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت عموماً نہیں کی جاتی، اور قرآن وحی مطلوب ہے جس کی عموماً تلاوت کی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز بانٹ دی ہے۔ ہم نے غالباً ایک اس کا جو نام پڑا سبع المثانی، اس میں ایک یہ بھی مفہوم عرض کیا تھا کہ مثانی یہ معنن تثنیہ سے بھی ماخوذ ہے، تو اس لحاظ سے تفسیر کبیر میں یہ ایک توجیہ لکھی ہے کہ اس سورت کے دو حصے ہیں، نصفہا ثناء العبد للرب و نصفہا عطاء الرب للعبد۔ اس کا پہلا آدھا حصہ بندے کی جانب سے اللہ کی تعریفوں پر مبنی ہے، اور اس کا بقیہ آدھا حصہ رب کی جانب سے بندے کے لیے عنایات اور عطاؤں پر مبنی ہے۔ اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، انعامات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو میں اللہ فرشتوں کی محفل میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، دیکھو میرے فرشتوں، میرا وہ بندہ میری حمد کر رہا ہے جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یا اللہ دنیا میں جائے گا تو کچھ تو خون کرے گا، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، دیکھو میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے، حمدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ بادشاہ روز جزا کا، قیامت کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ دیکھو فرشتوں، میرا بندہ میری کتنی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہا ہے، مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یہ ایک اقرار ہو گیا ہے، ایک عہد ہو گیا ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی، میرے بندے نے مجھ سے ایک عہد کر لیا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یہ تو عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ اب اگر میرا بندہ اس عہد پہ پورا رہا، پکا رہا، پورا اترا، جو مانگے گا عطا کروں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا کچھ نہیں مانگتا، دنیا نہیں مانگتا، جنت کا راستہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کی محفل میں، مجلس میں، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میں نے بندے کو یہ بھی دے دیا جو اس نے مانگا، اور آئندہ بھی جو کچھ مانگے گا میں دیتا رہوں گا۔ میرا بندہ اگر مجھے پکارتا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر وہ میرے سامنے جھکتا رہا، اگر وہ میری ہی پکار کرتا رہا زندگی بھر، اور پکار کے مسئلے میں میرا کسی کو
شریک نہیں ٹھہرایا، تو پھر ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ہدایت بھی دے دی میں نے، اور اس کے علاوہ جو کچھ مانگتا رہے گا کبھی اس کو مایوس نہیں کروں گا۔ یہ ہے تقسیم۔ پھر بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ساری آخر میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطائیں ہیں، ہدایت بھی مل گئی، اور جناب انعام یافتہ طبقے اور جماعت کے نقش قدم پہ بھی چل گیا، یہودیت کے نقش قدم سے بھی بچ گیا، نصارہ کے نقش قدم سے بھی بچ گیا، گمراہوں کے نقش قدم سے، اور مغضوب علیہ جن پر غضب ہوا ان کے بھی نقش قدم سے بچا لیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آخر میں کہا آمین، یا اللہ قبول فرما لے، ہیں یا اللہ یہ دعا ہمیشہ میرے حق میں قبول فرمائے رکھنا۔ تو اسے اس لیے سورت کو کہتے ہیں سورت الصلاح، نماز والی سورت۔ کیا خوبصورت مقام ہے اس کا نماز میں، کیا قد ہے اس کا نماز میں بھائی۔ کہا تھا نا کہ اس سورت کا ایک نام جو ہے نا سورت الوافیہ، کہ اس کی تنصیف جائز نہیں ہے، نصف نصف پڑھنا جائز۔ یہ ایسی سورت ہے ایسی کہ اس کو بانٹنے کی اجازت ہی اسلام نہیں دیتا کہ آدھی ایک رکعت میں پڑھ لو آدھی بقیہ رکعت میں پڑھ لو۔ فرمایا نہیں، کوئی اور سورت تقسیم کرو گے قبول ہے، مگر فاتحہ کے بارے میں ایسا معاملہ قبول، ورنہ 3 آیات چھوٹی اگر کسی بھی رکعت میں پڑھ لیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، مگر فاتحہ کے لیے ایسا جائز نہیں ہے۔ کیا مقام ملا اس مبارک سورت کو؟ تنصیف جائز نہیں، نصف کرنا جائز نہیں اس کا۔ تو یہ نماز والی سورت ہے۔ آپ دوست جاگ رہے ہیں نا؟ نہیں جاگ رہے بھائی، آج تو جگانا ہے آپ کو، آج تو جگانا۔ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا اور میں عرض کروں آپ اس کے متعلق۔ نماز والی سورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں اور دیگر تمام کتب احادیث میں، سمجھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جاگے ہیں؟ جاگیے گا۔ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے ابھی فرضوں میں فاتحہ پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ کیوں بھائی آپ نے پڑھی ہے فرضوں میں فاتحہ؟ کچھ کہتے ہیں پڑھی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھی ہے۔ جنہوں نے کوئی ایک تو رگڑے میں آ گیا۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ تو جب نہیں پڑھی ہے تو یہ کیا مطلب؟ صحیح بخاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے معاشرے میں، ہاں جی بھائی یہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تم تبلیغ میں چلا 4 مہینے سال لگا کے آتے ہو، نمازیں سیکھ کے آتے ہو، افسوس کہ تم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ حملہ ہوتا ہے، حملہ خیال کریں، حملہ ہوتا ہے احباب، خیال کریں۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن بھی ہمارے دلوں کا سرور ہے، میرے نبی کا ایک ایک فرمان بھی ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ قرآن مقدس پر عمل بھی الحمدللہ احناف کا ہے، اور سنت رسول اللہ پر عمل بھی احناف کا ہے۔ میں دلائل سے ثابت کروں گا بات کو۔ احباب یاد رکھنا، نمازی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے نمازیوں کی۔ پہلی قسم منفرد، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، گھر پہ پڑھ رہا ہے یا جماعت نہیں ملی، اکیلے نماز پڑھنے والا منفرد۔ نمبر 2 مقتدی، امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور نمبر 3 امام بنا ہوا ہے، یا امام ہوگا یا مقتدی ہو گیا، رہ گیا تو منفرد ہوگا۔ کوئی چوتھی حالت ہے نمازی کی؟ کوئی نہیں، یہ 3 حالتیں ہیں۔ اب یہ حدیث آ گئی صحیح بخاری میں کہ اس کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو میرے بھائی یہ 3 لوگ الگ الگ ہیں۔ کون ہے اس میں جس نے فاتحہ ضرور پڑھنا ہے اور کون ہے جس کے لیے الگ مسئلہ ہے؟ اب آپ پہلی بات ہے، ایک شخص اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز
نہیں ہوتی. یہ تو بات اٹل فیصلہ ہو گیا, اس حدیث کے مطابق نماز نہیں ہوتی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور امام صاحب نے فاتحہ نہیں پڑھی تو امام صاحب کی نماز, امام کی نماز نہ ہوئی تو مقتدیوں کی نماز نہ ہوئی. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب رہ گیا مقتدی. مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ احباب یاد رکھیے گا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسلک اپنایا ہے کہ منفرد بھی فاتحہ پڑھے, امام بھی فاتحہ پڑھے, مگر مقتدی فاتحہ سری نماز میں بھی نہ پڑھے, جہری نماز میں بھی نہ پڑھے, فجر مغرب عشاء میں بھی نہ پڑھے, ظہر و عصر میں بھی امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے. بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا حرام ہے. کیا فتویٰ ہے؟ ہاں بھائی, امام صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے, مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا, قرات مطلب قرآن پڑھنا, فاتحہ یا کوئی اور سورت, قرات کی نیت سے, تو یہ جائز نہیں ہے. امام صاحب رحمہ اللہ کا مزاج ہے کہ وہ اپنے مسلک کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھتے ہیں, پہلے قرآن پر پھر اس کے بعد سنت پر. امام صاحب رحمہ اللہ نے دلیل میں قرآن مقدس کی یہ آیت پیش فرمائی ہے. میرے سامنے 9واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورۃ الاعراف ہے, اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کی قرات ہو رہی ہو, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو. کیا پڑھا جا رہا ہو؟ فاتحہ کیا ہے جی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, خالی قرآن نہیں, اعظم سورۃ فی القرآن, 113 صورتوں کے مقابلے میں سب سے عظمت والی صورت یہ 114ویں صورت ہے. عظمت والی صورت ہے قرآن کی. بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کتابوں میں, بعض لوگوں نے, کہ جی یہ صورت قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے, حصہ ہی نہیں ہے قرآن کا, یہ کوئی الگ چیز ہے. دھوکہ کہاں سے کھایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں بار بار دہرائی جانے والی, اور عظمت والا قرآن دیا. تو بعض حضرات نے یہاں تک نظریہ بنا لیا کہ قرآن الگ ہے, فاتحہ الگ ہے. حالانکہ یہ بات نہیں. میں نے جو صحیح بخاری کی حدیث پڑھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم سورۃ فی القرآن, فی القرآن کے اندر یہ سب سے عظمت والی صورت ہے, قرآن کے اندر, فی القرآن. تو سورہ فاتحہ قرآن سے خارج نہیں ہے, قرآن ہے فاتحہ. تو میرے رب نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, معنی سمجھیے گا, تو تم اس کی طرف متوجہ رہو. فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا کہ سنو, اس لیے کہ کبھی آہستہ پڑھا جائے گا, کبھی بلند آواز سے پڑھا جائے گا. فَاسْمَعُوا نہیں, فَاسْتَمِعُوا, دل متوجہ رکھو, متوجہ رہو. لعلک, ہاں جی, دل متوجہ رکھو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. انصتو, اور بولو بھائی کیا معنی کیا؟ اتنا کافی تھا کہ متوجہ رہو یا سنو, کافی تھا. لیکن یہ کیوں کہا انصتو, خاموش رہو, زبان بند رکھو, پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہمارے کچھ مہربان دوست اٹھے, انہوں نے کہا جی اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے, تو ان کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تم جو ہے نا خاموشی اختیار کرو اور متوجہ رہو. آگے لفظ ہیں لعلکم ترحمون, اے کافرو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. نہیں سمجھے بات کو؟ اے کافرو تاکہ تم پر اللہ, کافروں پر رحم ہوتا ہے. اچھا چلیں, الگ بات ہے. یہ کافر کو حکم ہے کہ تو نے قرآن کا ادب کرنا ہے, ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا یا شور نہیں مچانا, کچھ نہیں کرنا. مومن کے لیے حکم نہیں ہوگا, مومن کو کھلی چھٹی ہے,
تو نے ادب نہیں نہیں، مومن کے لیے حکم ہے. بلکہ آئیے میں اپنی بات کیوں کروں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمارے ہاں بھی بڑی محترم ہستی ہیں اور ہمارے دوستوں کے ہاں بھی بڑا ان کا ایک مقام ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مشہور و معروف فتاوی ہے 5 جلدوں میں، عربی میں الفتاوی الکبریٰ کے نام سے. الفتاوی الکبریٰ میرے پاس موجود ہے 5 جلدوں میں. الفتاوی الکبریٰ کی دوسری جلد ہے، صفحہ 493 493 493 صفحہ. اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا. فرماتے ہیں قال احمد، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع الناس، سارے لوگوں کا، پوری امت کا اجماع ہے اس بات کر الا انہا نزلت فی القراءۃ فی الصلاۃ، کہ یہ آیت نازل ہی نماز کے اندر قراءت کے متعلق ہوئی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ اجماع ہے پوری امت کے علماء کا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی نماز کے اندر، قراءت کے معاملے میں، کہ نماز میں امام کے پیچھے کوئی مقتدی قراءت. لگائیں فتویٰ امام احمد ابن حنبل پر، لگائیں فتویٰ علامہ ابن تیمیہ پر، دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے. چلے واپس آتے ہیں جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کر دی ہے کہ جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اب آپ میں نے 2 طبقوں کی بات کر دی، منفرد کی نماز بھی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی اور اس کی امام کی نماز بھی فاتحہ کے بغیر. رہ گیا مقتدی. تو مقتدی نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، منع آ گیا. یہ تو آیت ہے. چلیے ذرا صحیح مسلم کی طرف. بخاری مسلم کی بات ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں صحابہ کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. اور فرمایا اذا رکع الامام فرکعوا، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو. وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ. اگلے الفاظ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تم چپ رہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. امام جب قرآن پڑھے تم، کیا خیال ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں. اچھا جنہیں یقین نہیں ہوتا وہ بھلے پڑھتے رہیں، ان بیچاروں کو یقین ہی نہیں ہے. لیکن یقین رکھیں ہر امام فاتحہ پڑھتا ہے، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، امام فاتحہ پڑھتا ہے. جب پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازیوں کو میرے آقا کی یہ تعلیم ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو تم خاموش رہو. کیوں جی؟ نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے اس کے لیے امام کی قراءت کافی ہے، اس کو الگ سے قراءت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الگ سے قراءت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. 30 یا 35 لوگوں کا ایک وفد آ گیا، پڑھے لکھے لوگ، 30 یا 35 لوگوں کا وفد آ گیا اور آ کر امام صاحب کے ساتھ بحث و تکرار شروع کرنے لگے. سوال کیا کہ جی یہ بتائیں آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں؟ فرمایا بالکل نہیں، میرا یہ مسلک ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسی بات ہے؟ وہ تو جناب لڑنے مرنے پہ تل گئے. امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا بھائی یہ سارے بولو گے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایسا کرو تم اپنا ایک نمائندہ بنا لو، تم اس نمائندے پہ اعتبار کر لو، وہ تم سب کی وکالت کرے گا، جو وہ بات کہے اگر تمہارا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ہمارا ایک نمائندہ ہے، وہ مجھ سے بات کرے، تم اس کی بات پہ آمین کہہ دینا، آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تم ایک نمائندہ منتخب کر لو جو تم سب کی جانب سے بات کرے. انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک نمائندہ مقرر فرماتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا بس کرو، مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، مسئلہ
ہو گیا جی مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ جب تم گفتگو کے لیے ایک نمائندے پر اعتماد کر سکتے ہو تو کیا امام مقتدیوں کا نمائندہ نہیں ہوتا؟ مقتدیوں کو امام پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا اس لیے نبی اسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام مقتدیوں کی قرات کا ضامن ہے، نماز کا ضامن ہے۔ امام اگر قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس پلٹیے، حدیث کی طرف بھی جاتے ہیں نا، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سفیان ابن عیینہ راوی ہیں، سفیان ابن عیینہ راوی ہیں، فرمایا صحیح بخاری کے اندر اتنے ہی الفاظ ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سفیان ابن عیینہ، کام کی بات ہے اگلی، سفیان ابن عیینہ نے اسی روایت کو بیان کیا اور ابو داود کے اندر مکمل روایت امام ابو داود رحمہ اللہ لائے ہیں، انہی سفیان ابن عیینہ سے لائے ہیں۔ کہاں پر؟ ابو داود شریف کے اندر روایت لائے ہیں، وہاں امام حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا اپنا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، ھذا لمن یصلی وحدہ، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ روایت کا راوی خود وضاحت کیا کرتا ہے کہ یہ ہر نمازی کے لیے حکم، مقتدی کے لیے حکم نہیں ہے، لمن یصلی وحدہ، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ امام بھی اکیلے کے حکم میں ہے اور منفرد بھی اکیلا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ان کو مکمل قرات کرنی ہے لیکن مقتدی کو پیچھے قرات کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فتویٰ لگاتے ہیں جی جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی تو آئیں ذرا پڑتال کرتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں فتویٰ کہاں جا لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے دن چل رہے ہیں، آخری مرتبہ مسجد میں آنا ہو رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، دو لوگوں کے کندھوں پہ سہارا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور مصلی امامت پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صفوں سے جو گزرنے لگے تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارے دینا شروع کر دیے کہ امام تشریف لا چکے ہیں، ابو بکر بس کیجئے، آقا تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں آقا تشریف لے آئیں وہاں ابو بکر کو بھی امامت کرانے کی اجازت، جاگ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہاں جناب علی میلاد کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، صوفے پہ سفید چادر ڈال کے خالی صوفہ رکھا جاتا ہے، کیوں جی؟ یہاں آقا تشریف فرما ہیں، دما دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ شعر پڑھے جاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میری چوکھٹ پہ بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ تشریف لاتے ہیں؟ نہیں، دیوبندیوں کا عقیدہ سنیے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ میرے بھائی عقیدہ یہ رکھیں کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر کہیں موجود اور حاضر ناظر ہیں، اور نماز کا وقت آئے تو اپنے محلے کا امام سب سامنے کھڑا ہو جائے۔ بھائی اللہ کے نبی جہاں موجود ہو وہاں ابو بکر بھی امام نہیں بن سکتے، تو عقیدہ کیا بنانا ہوگا؟ ہر وقت ہر کہیں موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو کیوں نہ ہم نظریہ بنائیں جو خدا ہر کہیں موجود اس کی مسجدیں بھی ہر کہیں موجود، اور جو مصطفیٰ ایک جگہ موجود ان کا روضہ بھی ایک جگہ موجود۔ شبیہ بناتے پھر 12 ربیع الاول کو، لیکن اصل روضہ مدینے میں ہے، ہر کہیں نہیں جا سکتا وہ روضہ۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ہتھیلی مارنا شروع کر دی، یوں ہاتھ مارنا شروع کر دیا، آواز پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، شک ہوا آقا تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا،
पिछले उल्टे कदमों पीछे हटने लगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा भी किया, अबू बकर तुम ठहरे रहो, मैं तुम्हारे आगे खड़े होकर इमामत कर लेता हूं। खैर आप असम बीमार थे, हजरत सिद्दीक अकबर वहीं रुक गए। अल्लाह के नबी आगे तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलाम जो कि बीमार थे, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। बकिया नमाज आपने बैठकर सहाबा को पढ़ाई। बीमारी की हालत में मेरे आका ने बैठकर इमामत फरमाई और सहाबा को नमाज पढ़ाई। अब आप मसला याद रखिएगा, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरह फातिहा पढ़ चुके थे और उसके बाद अगली सूरत की तिलावत फरमा रहे थे, क़िरात फरमा रहे थे। जहां से अबू बकर सिद्दीक ने क़िरात छोड़ी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं से क़िरात शुरू की। पहली रकत में मेरे आका ने फातिहा लगो फतवा नमाज नहीं हुई। मेरे आका की आखिरी नमाज बा जमात, लगाइए फतवा नमाज नहीं हुई। नहीं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि आपसे पहले इमामत के मनसब पे फाइज थे और बहैसियत इमाम हजरत सिद्दीक अकबर वो सूरह फातिहा पढ़ चुके थे, मेरे आका ने अपने से पहले इमाम पर एतबार किया कि नहीं किया जी? तो इमाम पर एतबार करना पड़ेगा। मन कान लहू इमामुन फक़िरातुल इमामी लहू क़िराअतुन, करना पड़ेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बुढ़ापे का वक्त था और इस तरह लाउड स्पीकर तो थे नहीं, मस्जिद के मीनार पे या चबूतरे पे चढ़ते और अजान पढ़ते थे। मगरिब की नमाज के लिए जब अजान के लिए चले जाते ऊपर तो अजान पढ़ते और बुढ़ापा था, आहिस्ता आहिस्ता सहारा ले लेकर आराम आराम से पत्थरों से नीचे उतरते थे और जब सफ में आते तो इमाम फातिहा पढ़कर आगे सूरत शुरू कर चुका होता था। अच्छा, तो जब नमाज मुकम्मल हुई तो एक दिन फरमाने लगे, ला तफुतनी बे आमीन, अरे अल्लाह के बंदे कुछ तो इंतजार कर लिया कर, मेरी आमीन तो फौत नहीं किया कर। क्या बोलो भाई, मेरी ये तो नहीं कहा मुझे फातिहा तो पढ़ने दिया कर जी। ला तफुतनी बे आमीन क्या मतलब है कि यानी फातिहा पढ़ना इमाम का वजीफा है, आमीन कहना मुक्तदियों का। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह भी सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया इदा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे, क़ूलू तुम सब कहो आमीन। क्या कहो? काला वाहिद का सीगा है, क़ूलू जमा का सीगा है, काला। वलद्दालीन कौन कहे? ये पूरी फातिहा होती है या खाली वलद्दालीन होती है? मालूम हुआ पूरी फातिहा पढ़ते पढ़ते जब वलद्दालीन तक पहुंचे इमाम, क़ूलू अब तुमने क्या कहना है? आमीन कहना है। अब आमीन कहना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये कोई जंग नहीं है, दलाइल की बात है, लेकिन हदीस का एक रुख देखें और दूसरा रुख न देखें, हदीस को देखें और कुरान को छोड़ दें, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मसलक बन सकता है? नहीं, ये मसलक नहीं है। मसलक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ ने कुरान को भी अपना मसलक बनाया, हदीस को भी अपना मसलक बनाया है, और कुरान और हदीस मिलकर जो मसलक बने वो काबिल अमल होता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का इसलिए लक़ब है इमाम आज़म, बाकी आइम्मा में अल्लाह ने इनको अजमत इसलिए दी, इनका मिजाज ही कुरान और सुन्नत वाला है, कुरान वाला फिर सुन्नत वाला। तो आज ये कर रहा था, इस सूरत का एक नाम क्या है? सूरतुस सला। तो हमने मसला क्या समझ लिया? इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? इसलिए अल्लाह के कुरान ने भी मना किया, मेरे प्यारे नबी के फरमान ने भी मना किया, और हम न कुरान के खिलाफ जाएंगे न सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाएंगे। कुरान का हुक्म भी यही है, मेरे प्यारे नबी का हुक्म भी यही है कि जो इमाम के पीछे मौजूद है उसको फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो ये सूरत का मशहूर नाम सूरतुस सला। बहरहाल इसके कसीर नाम हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, कल तो इतवार है, कल इंशाअल्लाह जोहर की नमाज के बाद दर्स कुरान होगा और इतवार को रात का दर्स नहीं होता है। पीर से इंशाअल्लाह ताला सूरतुल फातिहा की आयत का सबक शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु।